अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मिलत प्राइमरी स्कूल मालवनी मलाड, जमात चाहरुम, मजमून उर्दू। बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब से सबक नंबर 20 सब्र का फल, इस सबक का मुताला करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सब्र कितना ज़रूरी है, सब्र का फल मीठा होता है। तो आज हम इस सबक में सीखेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है उसमें सब्र और शुक्र, इन दोनों का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है बच्चों। अच्छे हालात हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे पास हर चीज़ है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है और हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस तरीके से मुब्तला हो जाते हैं, तब हमें अल्लाह सब्र करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। तो जिस बंदे ने ये दोनों किए, सब्र और शुक्र, तो अल्लाह उसका बड़ा अज्र देता है बच्चों। तो आज हम इस सबक में देखेंगे कि इसमें हमारे पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और शुक्र का बयान किया गया है। तो चलिए हम इस कहानी को, इस वाक़े को देखते हैं। ये एक सच्ची कहानी है बच्चों, और हम इसे पढ़कर आज हम अपनी ज़िंदगी में भी इन दोनों बातों पर अमल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 20 सब्र का फल। देखिए बच्चों, आपको इस तस्वीर में नानी अम्मा दिखाई दे रही हैं, और नानी अम्मा जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं ना, हम उनसे बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं। तो ये सारे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं कि नानी अम्मी उन्हें बहुत अच्छी सी कहानी सुनाए। हाँ, और उनके दिल में वो तजस्सुस से बैठे हुए हैं, उनको चारों तरफ से घेर कर आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो चलिए हम नानी अम्मा हमें कौन सी कहानी सुनाने जा रही हैं। नानी अम्मा ईशा की नमाज़ पढ़कर जूँ ही अपनी चारपाई पर आकर बैठीं, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। देखा ना आपने तस्वीर में, कैसे ही बच्चे उनको चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी, नानी अम्मा कहानी, सुनाती हूँ, ज़रा दम तो लो, यानी ज़रा रुक तो जाओ, और तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी। अच्छा, चिड़ी मिड़ी चुप, अस्मा ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। तो है ना, बच्चों का ये खेल होता है, जब वो एक साथ चुप होने के लिए कहते हैं तो ये एक इशारा है, इशारे की ज़बान है। तो वो कहती है चिड़ी मिड़ी चुप, तो तमाम बच्चे खामोश हो गए। नानी अम्मा ने खंकार कर गला साफ किया और पूछा, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे। खंकार कर गला साफ करना मतलब जब हम कोई चीज़ बोलने से पहले अपने गले को ऐसे करके साफ करते हैं ना, तो वैसे ही उन्होंने किया। परियों की कहानी, आरिफ बोला। आरिफ ने क्या बोला, उसे कौन सी कहानी सुनना है, परियों की। नहीं, जादूगर की, रशीदा बोली। नहीं, जंगली जानवरों की, इस्माइल ने जोर देकर कहा। नानी अम्मा बोली, बच्चों ये कहानियाँ तो तुम हमेशा सुनते रहते हो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पैगंबर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सब्र वाले थे। आगे देखते हैं हम। तमाम बच्चे हाथ बांधकर बैठ गए और नानी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हो गुज़रे हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर 1,24,000 पैगंबर गुज़रे हैं, तो उसमें से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर हैं। आप बहुत मालदार और खुशहाल थे, आपकी कई औलादें थीं, यानी उनको बहुत से बच्चे थे, लड़के थे। दुनिया की सारी नेमतें आपको हासिल थीं, यानी नेमतों में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, मालदार यानी दौलतमंद, दौलत थी उनके पास उनकी औलादें थीं,
مگر آپ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے. غافل رہنا مطلب بے پرواہ، یعنی کبھی وہ غفلت میں نہیں آتے تھے کہ کبھی نماز چھوڑ دے یا قرآن شریف کی تلاوت چھوڑ دے. نہیں، وہ ہر حال میں قرآن شریف اور اللہ کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے تھے بچوں. آپ خوب دل لگا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، یعنی آپ نمازوں کی پابندی، اشراق، چاشت، تہجد، جو بھی نماز ہوتی تھی، فرض نمازیں، نفل نمازیں، سب ادا کرتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے. دیکھا نا بچوں، تو آپ کے اندر کیا خوبی تھی کہ آپ جب بہت آپ کے اچھے دن ہوتے یا آپ بہت خوشحال ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی، کوئی مشکل گھڑی آ جاتی تو آپ صبر سے کام لیتے تھے. ہم بولتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کرتے، نہ وہ کسی لوگوں سے کرتے، نہ کبھی اپنے اللہ سے کرتے تھے. بچوں، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا، امتحان لینا، آزمانا، آزمائش میں ڈالتا ہے اپنا اللہ ہمارا اپنے نیک بندوں کو. حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا، یعنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا بچوں. اب وہ آزمائش کون سی تھی ہم دیکھیں گے. اچانک کیا ہو گیا پتہ ہے؟ مصیبت کی ایسی آندھی چلی. آندھی چلنا محاورہ ہے، اس کا مطلب مصیبتیں آن پڑی کہ آپ کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے. کھلیان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اناج رکھا جاتا ہے. اناج سے خالی ہو گئے، ان کے پورے اناج ان کے ختم ہو گئے. سارے مویشی مر گئے، بچے بیمار پڑ گئے. ان کے مویشی مطلب جانور، ان کے جتنے بھی جانور تھے نا وہ سب مر گئے، اور ان کے بچے بھی بیمار پڑ گئے. بیمار بھی ایسے کہ ایک ایک کر کے سب گزر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا بچوں. مال و دولت ختم ہو گئی. کچھ دنوں بعد آپ بھی سخت بیمار ہو گئے، یعنی آپ کو بھی بیماری لاحق ہو گئی. آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا، یعنی بیماری ہو جانا. لاحق ہونا، مرض لاحق ہونا مطلب بیماری ہو جانا. اور کوڑ ایسی بیماری ہوتی ہے بچوں جس میں ہاتھ پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ جھڑنے لگتی ہیں، ہڈیاں سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ان کے. حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر دنیا والوں نے آپ سے منہ موڑ لیا. منہ موڑ لینا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب بے مروتی کرنا. آپ سے باتیں بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ. رشتہ داروں نے بھی ناتا توڑ لیا، یعنی رشتہ داری بھی ختم کر دی. ان کے پاس آتے بھی نہیں تھے وہ لوگ. اگر کوئی آپ کے ساتھ تھا تو وہ آپ کی نیک اور پاک باز بیوی تھیں. آئی بات بچوں سمجھ میں؟ اولادیں تو ان کی انتقال کر گئیں، تو اب صرف ان کے پاس کون بچی؟ ان کی بیوی، اور وہ بھی بہت نیک اور پاک باز تھیں. انہوں نے اپنے شوہر کا اس حالت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتیں، ڈھارس بندھاتی، یعنی تسلی دیتی، انہیں تسلی دیتی کہ اللہ ہمیں ان مشکلات سے ضرور ہمارا اللہ ہمیں نکال دے گا. محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی، یعنی وہ خود محنت مزدوری کرنے جاتی اور اس سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ اپنے شوہر کو بھی لا کر دیا کرتی تھیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی کے ان حالات میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی. ترک نہ کرنا کا مطلب چھوڑنا، یعنی وہ اس حالت میں بھی خدا کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے بچوں. ہر وقت آپ کی زبان پر خدا کا ذکر ہوتا، یعنی آپ خدا کی تسبیح پڑھتے، ذکر اللہ کرتے رہتے تھے. آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. خدا مجھے صبر کا پھل ضرور دے گا. ہاں، اور وہ کسی سے شکایت بھی نہیں کرنے جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے اللہ سے بھی نہیں کہتے تھے. آخر خدا کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال پر رحم آ ہی گیا، یعنی رحمت، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ ان پر نازل ہو گئی. آپ کی آزمائش کے دن اللہ نے ختم کر دیے. ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. چشمہ پانی کا، زمین کو جو توڑ کر جو پانی باہر آتا ہے نا بچوں، اسے چشمہ کہتے ہیں. خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور اس سے غسل کرو، مطلب نہاؤ، یعنی اس چشمے کے پانی کو پی لو اور اس سے غسل کیا کرو.
آپ نے روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے، یعنی وہ پانی آپ روز پیا کرتے اور اس سے نہاتے بھی تھے۔ خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ آپ کا جو مرض تھا وہ دور ہوتا گیا، یعنی آپ کی بیماری کوڑ کی ختم ہو گئی۔ ایک دن آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے، یعنی پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ آپ کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے، یعنی اللہ کی رحمت تو نازل تھی نا، اللہ تو اپنے پیارے پیغمبر کا امتحان لے رہے تھے۔ ان کے ہرے بھرے کھیت بھی ہو گئے، باغوں میں بہار آ گئی، ان کی ساری دولت انہیں واپس مل گئی بچوں۔ غم کے بادل چھٹ گئے، ہے نا، غم دور ہو گیا ان کا سارا جو تھا، زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ حضرت ایوب امتحان میں پورے اترے تھے، یعنی انہوں نے صبر اور شکر یہ دونوں کا دامن بالکل نہیں چھوڑا تھا، اور وہ ان کا امتحان اچھی طریقے سے کامیاب ہو گئے۔ کہانی ختم ہونے کے بعد نانی اماں نے پوچھا، بچوں بتاؤ تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ یعنی ہمیں سیکھ بھی تو ملتی ہے نا، تو ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھ ملی؟ تو اسما جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی، یعنی ہوشیار تھی، بولی، نانی اماں ہم نے سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو دیکھا نا بچوں آپ نے کہ کس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور شکر کیا، تو آج تو اللہ نے ان کی آزمائش کو ختم کیا اور انہیں ساری نعمتوں سے دوبارہ نواز دیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی طریقے سے صبر اور شکر کرنا چاہیے بچوں۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم۔ نانی اماں نے خوش ہو کر کہا، شاباش، جاؤ اب سب اپنے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے نا۔ بچوں نے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے اس کہانی سے، اس سچے واقعے سے ہمیں کتنی اچھی سیکھ ملتی ہے۔ تو ہمیں صبر اور شکر کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔